کہا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ان کا میں اللہ کا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے، خدا کا رسول بس۔ کہاں ہے فتویٰ لگانے والے؟ کہتے ہیں اللہ کا نام لو، رسول کا نہیں۔ حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا کیا چھوڑا ہے؟ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ تو حضور آگے سے یہ نہیں کہتے اللہ کا نام لو، رسول کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نہیں، صحابہ کا عقیدہ معلوم ہو گیا، رسول کا نام لینا ہرگز شرک نہیں، رسول کو شان دینے والا اللہ ہے۔ قربانی دی یا نہیں دی؟ کربلا میں کیا ہوا؟ فرزند رسول نے کتنی قربانی دی، اپنی جان بھی دی، بیٹے بھی دیے، مال بھی، سب کچھ دین بچانے کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں نہیں کسی طرح بچ جائے، تو یاد رکھو جو خوش دلی سے قربانی نہیں کرتے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے خوشی محسوس کریں۔ اور دنیا میں ٹرپ جانے ہوتے ہیں، آپ کے کتنے خرچے ہوتے ہیں، آج ہی دیکھو جا رہے ہیں۔ ان کو نہیں ہے کتنا بھی خرچ ہو جائے، بس اللہ کا گھر دیکھیں گے، نبی کا روضہ دیکھیں گے، جو پیسہ اس پہ لگ جائے گا وہی تو کام آئے گا۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، ذہنوں میں ہو شاید، پھر سن لیں۔ محفل لگی ہوئی ہے، ایک صحابی بیٹھے، سفید داڑھی ہے، عمر زیادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ان سے پوچھتے ہیں تمہاری عمر کتنی ہے؟ نظر آ رہے ہیں بال سفید ہیں، نزلے کی وجہ سے نہیں، ویسے عمر کی وجہ سے جو ہو جاتے، عمر معلوم ہو رہی ہے، لوگ جانتے تھے۔ ان کا 4 سال عمر ہے۔ کتنی؟ بابا اچھی عمر والا 4 سال عمر ہے۔ بیٹے کتنے؟ ایک ہے۔ بکریاں کتنی ہیں؟ 20-25۔ لوگوں کو پتا تھا اس کی عمر زیادہ ہے، لوگوں کو پتا تھا اس کے بیٹے زیادہ ہے، لوگوں کو پتا تھا اس کے پاس بکریاں بہت ہیں۔ کسی نے کہہ دیا حضور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ اس نے کم بتائی ہے، اس کے بیٹے زیادہ اس نے کم بتائے ہیں، اس کی بکریاں زیادہ اس نے کم بتائی ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں۔ فرمایا لوگ کہتے ہیں عمر زیادہ کم بتائی ہے، بیٹے زیادہ کم بتائیں، بکریاں زیادہ کم بتائی ہیں، کیوں؟ اس نے کہا جی عمر زیادہ ہے، مگر آپ کا غلام بنے صرف 4 سال ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے صرف 4 برس ہوئے ہیں، وہی میری زندگی ہے، باقی تو میں نے ضائع کی ہے۔ بیٹے زیادہ ہیں، ایک مسلمان ہے وہ میرا ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ کہاں میرے ہیں، اور بکریاں وہ میری ہیں جو میں نے اللہ کی راہ میں دے دی ہیں، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤں گا وہ کہاں میری ہے۔ سوچ سوچ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو خوش دلی ہونی چاہیے، دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ آئیے یہ میں نے تھوڑا سا بہت تھوڑا سا فلسفہ رکھا آپ کے سامنے۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے ان کے اعتراض میں کوئی جان اونچی
میں ان سے پوچھوں گا جان پیاری ہے یا نہیں؟ کون کہے گا نہیں پیاری ہے؟ جان بچانا فرض ہے، سارے فرضوں سے بڑا فرض ہے حفظ جان۔ جان بہت پیاری ہے، تو یہ تمہاری جان کا بدل ہے۔ قربانی کیا ہے؟ اگر اپنی جان قربان کرنی پڑے، بیٹے کی جان دینی پڑے، بدل ہے اس کا۔ شکر کرو کہ جانور فدیہ ہو گیا۔ اگر یہ حکم ہوتا بیٹا قربان کرو تو پھر کیا ہوتا؟ شکر کرنا چاہیے ہر حال میں۔ آئیے کچھ مسئلے لوگوں کو بتا دوں تاکہ ان کو معلوم ہو، باقی بیان انشاءاللہ صبح عید کے موقع پر بھی ہوتا ہے، آپ سنتے ہیں۔ قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مخصوص جانور ہے، خاص، ہر جانور نہیں۔ بکری، گائے، اونٹ، کتنے جانور؟ اونچی، بکری، گائے اور نر مادہ سب شامل۔ اب بکری میں بکرا بھی آ گیا، بھیڑ بھی آ گئی، مینڈا بھی آ گیا، دمبا بھی آ گیا، یہ سب ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ گائے میں بیل بھی آ گیا، بھینس بھی آ گئی، وہ سب ایک ہی نسل۔ اونٹ میں نر مادہ۔ یہ تین جانور ہیں مخصوص جانور کو خاص دنوں میں، جانور بھی خاص ہیں، دن بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اس کا نام لے کر ذبح کرنا۔ دن بھی خاص، جانور بھی خاص، نیت بھی خاص۔ یہ ہے قربانی کی تعریف۔ کس پر قربانی ہے؟ ہر اس مسلمان پر قربانی ہے جو صاحب نصاب ہو، جس پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، اس پر قربانی کرنا بھی۔ اچھا، اب اس میں ایک بات اور ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے زیادہ، ضرورت سے زیادہ، وہ اس کی تعداد بتائی گئی، صاحب نصاب 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی یا سامان تجارت، اس پر سال گزر جائے، اس پر تو زکوٰۃ ہوگی۔ مگر قربانی کے لیے یہ کہ قربانی کے 3 دن ہے، 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اچانک اتنے پیسے آ گئے تب بھی قربانی دینی پڑے گی، اس پہ سال گزرنا شرط نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ 2 پر قربانی نہیں ہے، نابالغ بچوں پر، مسافر پر۔ جو نابالغ بچے ہیں ان پر قربانی نہیں ہے، اسی طرح مسافر پر قربانی۔ تو بہت سے لوگ اچانک ایک دن پہلے ہم سفر پہ نکل جائیں گے، قربانی سے بچ جائیں گے۔ تو صرف قربانی سے بچنے کے لیے اگر سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اور کوئی پروگرام نہیں تھا، صرف قربانی سے بچنے کے لیے سفر، تو ایسا کرنا اچھا نہیں۔ ہاں، سفر کا ارادہ ہے اور جانا بھی ضروری پہلے سے ہے، اس میں سفر میں آپ ہو گئے تو اب آپ پر قربانی نہیں ہے۔ آپ نے سن لیا مالک نصاب ہونا۔ یہ کوئی مرد ہے یا عورت؟ کچھ لوگ کہتے ہیں گھر والوں پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی، عورت کے پاس سونا ہے، مرد نے اپنی تو کر لی، وہ کہہ رہا ہے نہیں جی پورے گھر کی ایک، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے اور آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ ان کی طرف سے بھی کریں، وہ آپ کے لیے اچھا ہے۔ اگر وسعت ہے، اللہ نے دیا ہے، تو خوش دلی سے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کریں کہ ہر بچے کی طرف سے قربانی ہو تاکہ وہ بلاؤں سے بچے گا، اس کو برکت ملے گی۔
تو اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں تو وہ کر سکتے ہیں، حالانکہ میں نے بتا دیا نابالغ بچوں پر نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی بتا دیا سارا سال پیسے نہیں تھے، اچانک پیسے آ گئے، مالک نصاب ہو گیا، قربانی کرنی ہوگی۔ ایک شخص فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن جانور اس کے پاس ہے اور اس نے نیت کر لی ہے، اس نے اونچی گئے خرید لیا ہے یا پال لیا ہے اور نیت کر لی ہے، تو جب اس نے نیت کر لی ہے تو چونکہ اس پر نہیں تھی مگر اس نے نیت کر لی تو اب اس پر قربانی واجب ہوگی، اس نے اپنے اوپر خود واجب کر لی ہے۔ کسی نے ویسے ہی جانور خریدا، نیت نہیں ہے قربانی کی، ایسے ہی جانور خرید لیا، بعد میں اس کو خیال آیا خریدنے کے بعد، کیا خیال ہے قربانی نہ کر دوں، تو یہ اس کی سوچ ہوگی، اس پر واجب نہیں، کیونکہ وہ مالک نصاب نہیں ہے۔ ویسے جانور گھر میں ہے، فقیر ہے، نیت نہیں ہے، جانور رکھنے کی نیت قربانی کے لیے نہیں رکھا ہوا، پالا نہیں ہوا کہ سال کا ہو جائے تو کروں گا، یا یہ کہ قربانی کا وقت آئے گا تو کروں گا، اچانک نیت کر لی کہ قربان کر دیتا ہوں، پھر بھی نہیں کی تو اس پر قربانی نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک نصاب نہیں ہے اور اس نے اس نیت سے خریدا نہیں۔ حاجی جتنے جاتے ہیں وہ سفر میں ہوتے ہیں، مسافر وہ حج کا دم دیتے ہیں، ان کی جو ویسے قربانی ہے وہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ مسافر ہوتے ہیں۔ ایک شخص کے اوپر قرضہ ہے، دوسروں کا پیسہ اس نے دینا ہے، مقروض ہے، اور قرضہ دینے کے بعد جتنا مال ہے، مثلا 10,000 روپے پاس ہیں اور اس میں سے زیادہ اس نے دینا ہے، پیچھے نہیں بچتے ہیں اور وہ مالک نصاب نہیں ہوتا ہے، تو ایسے پر قربانی نہیں۔ قرضہ دینے کے بعد اتنے پیسے بن جائیں کہ وہ مالک نصاب ہو تو پھر اس پر قربانی ہوگی۔ نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے گھر میں، اس کے نام بہت پیسہ ہے، ماں باپ کا چھوڑا ہوا یا کسی کا دیا ہوا، لیکن وہ نابالغ ہے، مالک نصاب ہونے کے باوجود اس پر قربانی نہیں ہے، لیکن وہ کرتا ہے تو وہ شوق سے کرے، خوشی سے، لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ شوہر پر لازم نہیں ہے کہ بیوی کی طرف سے کرے، اگر بیوی مالک نصاب ہے تو بیوی کے پاس ہے وہ اس میں سے خرچ کرے، لیکن نان نفقہ شوہر نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے سارا کچھ، کہ ٹھیک ہے تمہارا سونا بھی سب کچھ، زکوٰۃ بھی وہی دیتا ہے اس کو پیسے، تو پھر وہ اس کی طرف سے کر سکتا ہے، لیکن وہ مالک نصاب ہے اور خرچہ الگ الگ، تو پھر وہ اس کے ذمے ایک دوسرے کے ذمے نہیں ہے۔ اسی طرح بعض گھروں میں رواج ہے کہ جی ہمارے بڑے کریں گے، والد صاحب ہیں وہ کریں گے بچوں کی طرف سے، انہوں نے ایک مزاج بنایا ہوا ہے، تو بچے حالانکہ بڑے بڑے آفیسر ہوں گے، بہت کمائی ہوگی، نہیں جی باپ کریں گے، تو وہ باپ اگر اس کے پاس ہے خوشی سے کر رہا ہے اور بچوں کو معلوم ہے وہ جمع کراتے ہیں یا نہیں کراتے، وہ ہو جائے گی، لیکن باپ پر بوجھ ہے، باپ کو زبردستی کہیں سے قرض لے کے کرنا پڑا ہے کہ باپ نے کرنی ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا، جو زندہ شخص ہے، وفات پائے ہوئے والدین ہوں، اللہ والے ہوں، اللہ کے پیاروں کی طرف سے، اس میں کچھ اجازت کی ضرورت نہیں، جو زندہ ہے اس سے اجازت لینی ہوگی، مثلا آپ چاہ رہے ہیں اپنے بھائی کی طرف سے کر دیں، بہن کی طرف سے، تو اس سے اجازت لے لیں،
بتا دیں اس کو کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اس کو بتا دیں، اس کے علم میں آ جائے. اور اگر گھر میں یہی طریقہ ہے، معلوم ہے کہ وہ کرتے ہیں، تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں. ایک مرتبہ معلوم ہے، ان کے علم میں ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہر سال نبی پاک کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی، کہ آپ نے پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے. ہم ایک جانور صرف ایک کی طرف سے کر سکتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، انہوں نے پوری امت کی طرف سے کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 قربانیاں کی. کتنی اونچی، سوچیں ذرا. ہم تو ایک حصے میں بھی مشکل پڑتی، 100 قربانیاں، اور 63 جانور حضور نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. جس جانور کو دیکھتے تھے وہ خدا کے قدموں میں لیٹ جاتا تھا کہ ہم مجھ پہ چھری چلائے. 63 جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے کیے، باقی حضرت علی سے فرمایا تم ذبح کر دو. ایک جانور اب پوری امت کی طرف سے کیا، کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکتے حضور نے ان کی طرف سے کیا. ہم جب قربانی کر لیں اس کے بعد ثواب ساری امت کو بخش سکتے ہیں. ایصال ثواب، جانور ذبح ہو گیا، آپ اس پر ایصال ثواب کر لیں، جتنا گوشت ہے ایصال ثواب کر لیں، وہ منع نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے، اس طرح آپ کو ثواب بھی ملتا. قربانی کے دن خاص کون سے ہیں؟ تھوڑے سے مسائل سنیں اور سن لیں. قربانی کے دن 3 ہیں. کتنے؟ اونچی ایک بار اور. 10 تاریخ کی صبح سے لے کر 12 تاریخ کی مغرب تک، یعنی سورج غروب ہونے تک. 10 تاریخ کی صبح سے طلوع صادق سے لے کر، طلوع آفتاب سے لے کر 12 تاریخ کو غروب آفتاب تک، یہ 3 دن ہیں. کتنے؟ 3 دن. یاد رہے. شہر میں کسی ایک جگہ نماز ہو گئی، پہلے نماز عید ہو گئی، تو اب کہیں بھی قربانی ہو سکتی ہے. لیکن کہیں بھی عید نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے قربانی ہو سکتی نہیں. یعنی ایک جگہ نماز ہو گئی تو اب اس نماز کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے، بھلے آپ نے نماز نہیں پڑھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ خود نماز پڑھ کر کریں. کئی جگہ نماز ہوتی ہے کیونکہ ایک جگہ تو ہوتی ہی نہیں ہے. 10ویں دن یعنی پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل، پھر 11ویں دوسرے دن، پھر 12. رات کے وقت کرنا مکروہ ہے. مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ. کیوں؟ لائٹ چلی جائے، آپ کہیں گے نہیں جی میرے پاس لگی، اچانک لائٹ چلی گئی اور جانور چھوٹ گیا، کوئی زخمی ہو گیا، تو یہ اس لیے ناپسندیدہ ہے. اور رات میں اگر آپ حفاظت سے کر سکتے ہیں تو منع نہیں ہے. صرف میں نے یہ آپ کو بتا دیا. اگر کسی نے قربانی کے دنوں میں جانور نہیں خریدا اور قربانی اس پر تھی، گناہگار بھی ہوگا اور اتنی ہی رقم اس کو صدقہ کرنی ہوگی. اتنی ہی رقم اس کو صدقہ کرنی ہوگی. جانور خرید لیا لیکن ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کی، تو اب چاہے غنی ہو یا فقیر، وہ بغیر ذبح کیے جانور کو صدقہ کر دے. بغیر ذبح کیے پورا جانور صدقہ کر دے. قربانی کے دن جانور مل رہے نہیں لے رہے. آپ کہتے ہیں جی مثال کے طور پر
महंगे से महंगा जानवर 5 लाख रुपए का मिल रहा है, तो मैं जानवर ज़बा नहीं करता, 5 लाख दे देता हूं, वो 5 लाख देने से वाजिब अदा नहीं होगा। 5 की जगह 10 भी दे दे, वाजिब अदा नहीं हो, कुर्बानी ही करनी है। ये भी आपने सुन लिया। अब आप ये सुन लें कि मैंने कितने जानवर बताए थे? 3, बकरी, गाय, ऊंट। इनकी तमाम नर मादा जितनी नौएं हैं वो भी शामिल। मैंने बता दिया, दुम्बा है, मेंढा है, भेड़ है, ये सब उसमें शामिल। भैंस, कुछ लोग कहते हैं जिक्र नहीं है, वो भी गाय में शामिल। बकरी की उम्र 1 साल होनी चाहिए, बकरी हो या बकरा, कितनी उम्र होनी चाहिए? 1 बार फिर 12 महीने, 1 साल उम्र होनी चाहिए। 2 दांत हो या ना हो, उम्र 1 साल होनी चाहिए। हमने खुद घर में पाल के देखे हैं, 1 साल में 2 दांत नहीं होते, 14 महीने के बाद जाके 2 दांत होते हैं। तो अगर आपने घर में पाला है पूरा 1 साल का है, 2 दांत नहीं, 2 दांत होना शर्त नहीं, 1 साल होना शर्त है। गाय 2 साल, गाय 2 साल से कम ना हो, उसमें भी वही दांत वाली बात भी वही, 2 साल की होनी चाहिए, 2 साल से कम ना हो। ऊंट 5 साल का, ऊंट ऊंची, इससे कम उम्र के ये जानवर ज़बा हो सकते नहीं। ज्यादा उम्र हो, बकरे की उम्र 2 साल है, 3 साल है, हो जाएगी। गाय की उम्र 4 साल है, हो जाएगी। ऊंट की उम्र 10 साल है, हो जाएगी। लेकिन ये जो बताई गई है इससे कम नहीं होनी। दुम्बा अच्छा पला हुआ है, 6 महीने का भी हो तो कुर्बानी हो सकती है, कुर्बानी हो सकती है। दुम्बा या भेड़ जिसको कहते हैं, 6 माह का भी हो, छतरा कह लेते हैं कुछ लोग, दुम्बा कह लेते हैं, देखने से अच्छा भरा हुआ सेहतमंद मालूम होता हो, तो ये दांत वगैरह का एतबार नहीं है,